پاکستانی فلموں کے سپر سٹار ہیرو اداکار شان کی والدہ نیلو بیگم اپنے دور کے انتہائی جرأت مند اور غیرت مند سپر سٹار ایکٹریس تھی۔ نیلو بیگم کے شوہر ریاض شاہد ایک جرأت مند صحافی تھے جنہوں نے بعد میں فلم رائٹر بن کر سسرال، نیند آگ کا دریا، یہ امن، شہید، فرنگی اور زرکہ ایسی کامیاب ترین کئی فلمیں لکھی اور کئی فلموں کے فلم ساز اور ہدایت کار بن کر بھی انہوں نے نام کمایا تھا۔ نیلو اور ریاض شاہد کی محبت کی داستان خود ایک زبردست رومانوی داستان ہے۔ نیلو بیگم نے اپنے عروج کے زمانے میں شادی کی اور فلموں میں کام کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا، لیکن جب ریاض شاہد نے زرکہ کے نام سے فلم بنانے کے لیے اسکرپٹ لکھا تو نیلو بیگم نے ضد کر کے اس فلم میں ہیروئن بننے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ زرکہ کی کہانی انتہائی زبردست تھی۔ لیکن اس فلم کی شوٹنگ میں نیلو بیگم کا یہ روپ دیکھ کر ہر کوئی ان کی ہمت کی داد دینے پر مجبور ہو گیا تھا کہ وہ ان دنوں حاملہ تھی اور زرکہ میں کام کرنے کی ضد لگا بیٹھی تھی۔ حالانکہ اس فلم میں سین کے تقاضوں کے مطابق نیلو پر تشدد کیا جانا تھا، الٹا لٹکا کر اسے مارا جانا تھا، لیکن ان دنوں وہ حاملہ ہونے کے باوجود یہ کریکٹر خود کرنا چاہتی تھی۔ جن دنوں ریاض شاہد کو زرکہ کے کریکٹر کی تلاش تھی تو کسی ہیروئن نے فلم میں تشدد کا سن کر فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شمی مارا زیبا، شبنم فردوس، سبھی نے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ وہ ٹارچر کے مناظر نہیں کرا سکتی، جبکہ ریاض شاہد نے اعجاز، علاؤالدین اور تالش کو فلم کے مرکزی کرداروں کے لیے منتخب کر لیا تھا، مگر زرکہ کا کریکٹر کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہ تھی اور وہ خود سمجھتے تھے کہ اس فلم میں زرکہ کا اصل حق تو صرف نیلو ہی ادا کر سکتی ہیں، مگر وہ جانتے تھے وہ حاملہ ہیں اور کبھی اس فلم کے لیے رضامند نہیں ہوں گی۔ نیلو کو اس کہانی کی تفصیلات کا علم تھا۔ دیکھا جائے تو اداکاری ترک کرنے کے باوجود وہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کی خواہش مند تھی جو اسے بطور اداکارہ امر کر دیتا۔ زرکہ ایک ایسا ہی کردار تھا، مگر وہ ریاض شاہد کے سامنے اس خواہش کا برملا اظہار نہیں کرتی تھی۔ ریاض شاہد کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، دن گزرتے جا رہے تھے، مگر فلم کی ہیروئن کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر طرف مایوس ہو کر ریاض شاہد نے ایک روز نیلو کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا، کاش تم جیسی کوئی اداکارہ ہوتی جو اس کردار کے ساتھ انصاف کر سکتی۔ نیلو نے شرارت سے کہا، مجھ جیسی دوسری تو مشکل سے ہی ملے گی، شاید نہ ہی ملے، مگر میں خود تو موجود ہوں۔ ریاض شاہد کی خواہش کو زبان مل گئی، مگر اس فیصلے کی راہ میں اور بھی مشکلات حائل تھی۔ سب سے بڑی مشکل تو یہ تھی کہ نیلو ماں بننے والی تھی اور ابتدائی مراحل سے گزر رہی تھی۔ فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں اسے جس تشدد کا نشانہ بننا تھا وہ ایک حاملہ عورت کے لیے نہ صرف تکلیف سے بلکہ انتہائی خطرناک بھی تھا۔ ریاض شاہد نے کہا، تم نے اسکرپٹ پڑھا ہے؟ جانتی ہو کیسے کیسے مشکل مقامات آئیں گے اس فلم میں؟ نیلو نے جواب دیا، ہاں میں سب جانتی ہوں اور اس کے لیے میں تیار بھی ہوں۔ اس گفتگو کے باوجود دونوں نے اس تجویز پر غور کرنا ضروری سمجھا۔ 2-3 دن کے بعد ان کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ نیلو ہی زرکہ کا کردار ادا کریں گی۔ یہ خبر فلمی دنیا میں پھیل گئی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ کہنے لگے، آخر ایکٹریس ہے نا، اداکاری سے باز نہ رہ سکی، اس نے تو کہا تھا میں اب فلموں میں کوئی کام نہیں کروں گی۔ کوئی کہتا بڑی باتیں بناتا تھا، اب کاروبار کے لیے بیوی کو استعمال کر رہا ہے وہ۔ یہ خبر حیرت کا باعث تو بن گئی تھی، مگر زرکہ کی شوٹنگ کے راہ میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں تھی۔ نیلو کو زرکہ میں کاسٹ کرنے کے سلسلے میں ایک مصلحت غالباً یہ بھی تھی کہ ریاض شاہد نے حبیب جالب کی لکھی ہوئی شعلہ انگیز نظم اپنی فلم کے لیے منتخب کر لی تھی اور وہ اس نظم کو زرکہ یعنی نیلو پر فلما کر شہنشاہ ایران والے واقعے کو مسترد اور یادگار بنانا چاہتے تھے۔ زرکہ کی فلم بندی کے دوران ہی نیلو ماں بننے کے مرحلے بھی طے کر رہی تھی۔ نیلو کے ماں بننے کے مراحل سے گزرنے کے باعث ریاض شاہد نے کیمرے کے زاویے تبدیل کرنا شروع کر دیے تھے، مگر کہانی کی ضرورتوں میں مطلق تبدیلی نہیں کی تھی۔ فلم دیکھنے والوں کو کبھی یہ احساس نہ ہو سکا کہ نیلو بیگم ان دنوں ماں بننے والی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زرکہ میں یادگار کردار ادا کیا ہے اور ہر قسم کے تشدد کو سہا ہے۔ کیمرے سے بھی یہ احساس تک نہ ہونے دیا گیا کہ زرکہ دراصل حاملہ ہیں۔ زرکہ کو ہر قسم کے ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا فلم میں، یہاں تک کہ ایک منظر میں اسے پیروں سے باندھ کر پانی کے ٹب میں الٹا لٹکا کر غوطے بھی دیے گئے اور نیلو نے خوشی خوشی یہ سارے سین اوکے کرائے۔ یہ سین تو عام حالات میں بھی کافی مشکل اور خطرناک تھے۔ چند ماہ بعد ماں بننے والی عورت اس منظر میں حصہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر نیلو کے اندر کی اداکارہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی اور ریاض شاہد بطور ہدایت کار اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ زرکہ بنتی گئی اور نیلو کے ماں بننے کے دن قریب آتے گئے۔ وہ دونوں ایک انتہائی نازک اور سنگین تجربے سے گزر رہے تھے۔ سیٹ پر لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ نیلو بیگم ان دنوں تکلیف میں بھی ہوتی تھی، لیکن جو ہی ان کا شاٹ آتا وہ ہنسی خوشی اپنا شاٹ اوکے کرانے چلی جاتی تھی۔ لوگ ریاض شاہد کو یہ منظر فلماتے ہوئے دیکھتے تو انہیں سنگ دل اور ظالم اور بے حس قرار دیتے تھے۔ ریاض شاہد کے سامنے صرف 2 ہی راستے تھے، کہانی سے نا انصافی نہ کی جائے یا فلمانے کے لیے چند ماہ اور انتظار کر لیا جائے، مگر ادھر نیلو کا اصرار تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ فلم جلد سے جلد مکمل ہو جائے۔ حبیب جالب کی نظم اس منظر میں فلمائی گئی تھی، رقص زنجیر پہن کر بھی تو کیا جاتا ہے۔ آداب غلام
جب یہ نظم فلمانے کے لیے زرکا کو زنجیریں پہنا کر رقص کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو پھر یہ گانا اور رقص اس فلم میں یادگار بن جاتا ہے۔ زرکا کی شوٹنگ خدا خدا کر کے ختم ہوئی تو نیلو کی آزمائش کا ایک اور دور بھی ختم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام یادگار کے طور پر انہوں نے زرکا رکھ دیا۔ زرکا اداکار شاہد کی بڑی بہن ہے۔ زرکا کی ریلیز کے بعد انتہائی کامیاب اور یادگار فلم ثابت ہوئی۔ ریاض شاہد کی کامیابیوں میں ایک اور فلم کا اضافہ ہو گیا اور نیلو نے بطور زرکا خود کو لازوال بنا لیا۔ زرکا کی بے پناہ کامیابی نے حوصلہ بڑھایا تو ریاض شاہد نے پھر دوسری فلمیں بھی بنائیں، مگر نیلو سے کسی فلم میں کام کرنے کی انہوں نے دوبارہ فرمائش نہیں کی تھی۔